بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو انگلش کمپلسری فار فرسٹ ایئر. We are reading the story God Be Praised by Ahmad Nadeem Kasmi. Today we will read the remaining part of the story. In previous lecture I have told you about the writer. Ahmad Nadeem Kasmi was an Ahmad Nadeem Kasmi was an Urdu poet and prose writer. His stories are very famous in Urdu as well as English language. This story is also translated into English and became very popular. In this story, writer tells us about the life of a Maulvi named Maulvi Abul Barakat. It is told that before marriage he was leading a comfortable life, but after marriage and large number of children, he became very hard up. In the previous lecture, we have read up to the page 81 of your book. Let us start from the third passage of the page 81. He was the only son of a Hafiz. وہ ایک حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا. After the death of his father, Hudayar tried to follow his father's footsteps. اپنے والد خدایار کی وفات کے بعد اس نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی. When he was about 16, جب وہ تقریباً 16 برس کا ہوا, he went away to the city. وہ شہر میں چلا گیا. Leaving his old mother behind, اپنی بوڑھی ماں کو پیچھے چھوڑ کر. Later they learnt, بعد میں انہیں پتہ چلا, that he had worked in the house of a head clerk, کہ وہ ایک ہیڈ کلرک کے گھر کام کرتا تھا. After which he had managed to open a small shop on a footpath. جس کے بعد اس نے مینیج کا مطلب ہوتا ہے انتظام کرنا, ایک چھوٹی سی دکان راہداری پر, فٹ پاتھ راہداری پر کھولنے کا انتظام کر لیا. Where he began selling cut pieces, جہاں اس نے کپڑے کے ٹکڑے بیچنے شروع کر دیے. After saving some money, کچھ رقم بچانے کے بعد, and gaining experience, gaining mean حاصل کرنے کے بعد, experience تجربہ, اور business in the business کاروبار میں تجربہ حاصل کرنے کے بعد, he returned to the village, وہ واپس گاؤں چلا گیا. He then begged مولوی ابول, پھر اس نے مولوی ابول سے درخواست کی, to inaugurate and bless his shop by becoming his first customer. Inaugurate ہوتا ہے افتتاح کرنا, اور bless رحمت کا باعث بننا, باعث رحمت ہونا اس کی دکان کے لیے. کسٹمر گاہک. اس نے مولوی ابول سے درخواست کی کہ وہ اس کی دکان کا افتتاح کریں اور اس کے پہلے گاہک بن کر اس کے لیے باعث رحمت بنے. That day, اس دن, in order not to disappoint his erstwhile disciple and his aged mother, مولوی ابول took a momentous decision. اس دن مولوی ابول نے اپنے پرانے erstwhile ہوتا ہے پرانے ڈسائپل شاگرد اور اس کی بوڑھی ماں کو مایوس نہ کرنے کے خیال سے ایک فوری فیصلہ کیا. مومنٹس ڈیسیجن, فوری فیصلہ. He went to his wife and said, وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا, شمیم احمد wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer. شمیم احمد چاہتا ہے کہ میں اس کی دکان کا افتتاح کروں اس کا پہلا گاہک بن کر. If you agree, let us buy a piece of cloth for مہر النساء suit. اگر تم رضامند ہو تو ہم مہرن کے سوٹ کے لیے, جوڑے کے لیے کچھ کپڑے کا ٹکڑا خرید لیں. In any case, کسی نہ کسی صورت میں, we will need it for her dowry. ہمیں اس کی ضرورت ہوگی اس کے جہیز کے لیے. Dowry mean جہیز. My purchase in the presence of the entire village may impress them. میری خریداری سارے گاؤں کے سامنے ہو سکتا ہے انہیں متاثر کر دے. Entire سارے کے سارے, village گاؤں کے سامنے انہیں متاثر کر دے.
مے اللہ بلیس یو، اللہ آپ پر اپنی رحمت کرے۔ شی بلرٹیڈ آؤٹ، وہ ایک دم بول اٹھی، اینڈ امیجیٹلی، اور فوری طور پر، ٹک آؤٹ، نکالی، دا کی وچ ہنگ ان اے تھریڈ اراؤنڈ ہر نیک، ایک چابی نکالی جو کہ اس کی گردن کے گرد ایک دھاگے سے لٹک رہی تھی۔ شی اوپن دا ٹرنک، اس نے ٹرنک کھولا، ٹوک آؤٹ دا ٹین باکس، اس میں سے ٹین کا ڈبہ نکالا، اینڈ پلیسڈ اٹ بیفور ہر ہسبینڈ، پلیسڈ ہوتا ہے ڈال دیا، اپنے خاوند کے سامنے ڈال دیا۔ ایز شی اوپنڈ اٹ، جیسے ہی اس نے اسے کھولا، ہر آئیز سڈنلی بیکیم برائٹ ود انشیڈ ٹیئرس، اس کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھیں بن بہے آنسوں کے ساتھ۔ انشیڈ، جو آنکھوں میں ہی آنسو ہوں، ابھی بہے نہ ہوں۔ جسٹ دین مہرون واکڈ ان، اسی وقت مہرون اندر آئی۔ دین شی ٹرن بیک ود اے اسمائل، پھر وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ واپس چلی گئی۔ آلموسٹ ایز اف شی واز تھنکنگ، ایسے جیسے کہ تقریباً وہ سوچ رہی ہو، آئی نو دا سیکرٹ آف اباز ریڈینیس ٹو انوگریٹ شمیم احمد شاپ، میں جانتی ہوں ابا کی فوری طور پر تیاری کا راز کہ وہ تیار ہو گئے ہیں شمیم احمد کی دکان کے افتتاح کے لیے۔ سیکرٹ، راز، ریڈینیس تیاری، انوگریٹ افتتاح۔ مولوی ابول کاؤنٹڈ ہز سیونگس، مولوی ابول نے اپنی بچت کو گنا، سیونگس بچت، بچائی ہوئی رقم کو گنا۔ دیر ور 43 روپیز، تو وہ 43 روپے تھے۔ ہی پٹ دا منی انٹو ہز پاکٹ، اسٹوڈ اپ سلولی اینڈ سیڈ، انہوں نے وہ رقم اپنی جیب میں ڈالی، اٹھ کھڑے ہوئے اور آہستہ سے کہا، if somehow مہرون can be married، اگر کسی طرح مہرون کی شادی ہو جائے، all my worries will disappear، تو میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ I will feel as lighter as a feather، میں اتنا ہلکا پھلکا محسوس کروں جیسے کہ کوئی پر۔ یہ سملی یوز کی ہوئی ہے، as light as feather، at least for some years to come، کم از کم آنے والے چند سالوں کے لیے۔ when مولوی ابول reached شمیم احمد نیو شاپ، جب مولوی ابول شمیم احمد کی نئی دکان پر پہنچے، he found a crowd had already assembled there، انہوں نے دیکھا کہ کراؤڈ مین ہجوم، assembled جمع ہو گیا تھا، کہ پہلے ہی وہاں ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا، to watch the proceedings، سارے عمل کو دیکھنے کے لیے۔ most of the onlookers were women، زیادہ تر دیکھنے والوں میں خواتین شامل تھیں۔ they lingered to gaze with wistful longing at the colorful display، وہ lingered کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر جمع تھیں، جھکی ہوئی تھیں، گیز دیکھنے کے لیے، wistful longing بڑی خواہش مند انداز میں، رنگ برنگے کپڑوں کی نمائش، ڈسپلے، نمائش کو دیکھنے کے لیے وہ اوپر جھکی ہوئی تھی بڑے خواہش مندانہ طریقے سے۔ مولوی ابول inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice، مولوی ابول نے پہلے دکان کا افتتاح کیا قرآن پاک کی کچھ صورتوں کو اپنی باروب آواز میں پڑھ کر۔ then he selected a piece of pink cloth with beautiful flowers nestling amidst yellow dots، پھر انہوں نے ایک گلابی کپڑے کا انتخاب کیا، بیوٹیفل فلاور، جس میں خوبصورت پھول تھے، چھوٹے چھوٹے، یلو ڈاٹس مین زرد نقطوں کے درمیان گھرے ہوئے۔ I will need a piece from this for a young lady's suit، he said loudly، مجھے اس میں سے ایک نوجوان عورت کے جوڑے کے لیے کپڑا چاہیے، انہوں نے اونچی آواز سے کہا۔ overjoyed، بہت خوشی کے ساتھ، شمیم احمد picked up his yardstick، بہت خوش ہوتے ہوئے شمیم احمد نے
اپنا گز اٹھایا، یارڈ اسٹک گز کو کہتے ہیں، اٹرڈ اور بولا ان دا نیم آف اللہ، شروع اللہ کے نام سے یعنی بسم اللہ. سائلنٹلی میئرڈ 7 یارڈ، خاموشی سے اس نے ناپے 7 گز. پیکڈ اپ دا لارج پیئر آف سیزرز، ایک بڑی کینچی اٹھائی، سیزرز مین کینچی. اینڈ کٹ دا کلاتھ، اور کپڑا کاٹ دیا. ہی دین فولڈیڈ اٹ نیٹلی اینڈ پلیسڈ اٹ بیفور مولوی ابول ود ریسپیکٹ. اس نے بڑی صفائی سے اسے تہہ کیا اور مولوی ابول کے سامنے عزت کے ساتھ رکھ دیا. He almost seemed to be offering it as a gift. تقریباً ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پیش کر رہا ہو تحفے کے طور پر. How much should I pay? مولوی ابول asked. مولوی ابول نے پوچھا مجھے کتنا ادا کرنا ہے. Out of respect، بڑی عزت کے ساتھ شمیم احمد hesitated for a moment. شمیم احمد ایک لمحے کے لیے ہچکچایا. rubbed his palms، اپنی ہتھیلیاں رگڑی، palms ہتھیلیاں. cleared his throat، اپنا گلا صاف کیا. and replied، اور بولا یا جواب دیا. at the rate of 6 rupees per yard، 6 روپے فی گز کے حساب سے. it will be 42 rupees sir، جناب یہ 42 روپے ہوں گے. his words fell like a bombshell on مولوی ابول. اس کے الفاظ مولوی ابول پر ایک بم کے گولے کی طرح گرے. suddenly he felt، اچانک انہیں محسوس ہوا، as if bundle after bundle of cloth from the various shelves had been falling over him، جیسے مختلف الماریوں میں سے بنڈل کے بنڈل، گٹھوں کے گٹھے کپڑوں کے ان پر گر رہے ہوں. out of 43 rupees he kept a rupee and quickly paid the rest to شمیم احمد. 43 روپوں میں سے انہوں نے 1 روپیہ اپنے پاس رکھا اور باقی شمیم احمد کو ادا کر دیے. thank you sir، شمیم احمد said flushing with happiness. شمیم نے خوشی سے سرخ ہوتے ہوئے کہا شکریہ جناب. you have graciously become my first customer، آپ نے بڑی عزت کے ساتھ آپ میرے پہلے گاہک بنے ہیں. I consider it a good omen، اومن کہتے ہیں اچھا شگون، میں اسے اچھا شگون خیال کرتا ہوں. that is why I have not offered you any concession today، اس لیے میں نے آج آپ کو کوئی رعایت بھی نہیں دی. concession mean رعایت. but I am your humble servant sir، لیکن جناب میں آپ کا ادنا سا غلام ہوں. I will hopefully، میں امید کرتا ہوں compensate you soon in some other way. compensate ہوتا ہے ازالہ کر دوں گا، ازالہ کرنا. میں جلد ہی کسی اور صورت میں اس کا ازالہ کر دوں گا. مولوی ابول placed the bundle of cloth under his arm and got up to leave. مولوی ابول نے اس کپڑے کے بنڈل کو اپنے بازو کے نیچے رکھا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. ہی اسمائلڈ، وہ مسکرائے. بلیس شمیم احمد کو دعائیں دیں. اینڈ بگین واکنگ سلولی ہوم، اور گھر کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگے. ون ایوننگ، ایک شام. a few days later، کچھ دنوں بعد. someone knocked at the door، کسی نے دروازے پر دستک دی. he went to the door himself and opened it، وہ خود دروازے پر گئے اور اسے کھولا. A wave of fragrance flowed into the house، خوشبو کی ایک لہر گھر میں داخل ہو گئی. السلام علیکم سر، السلام علیکم جناب. He heard a familiar voice، انہوں نے ایک جانی پہچانی آواز سنی. familiar، جانی پہچانی یا شناسا. It was شمیم احمد، وہ شمیم احمد تھا. After the preliminary exchange of greetings، ابتدائی، preliminary ہوتا ہے ابتدائی، exchange مین تبادلہ، greetings دعا سلام. دعا سلام کے ابتدائی تبادلے کے بعد شمیم احمد hesitatingly said something private to مولوی ابول. شمیم احمد نے hesitatingly، ہچکچاتے ہوئے، کچھ ذاتی بات مولوی ابول سے کہی.
A thrill went through مولوی ابو's ear. مولوی ابول کے کانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. An idea came to him. انہیں ایک خیال آیا. Instead of listening to شمیم احمد's request on his threshold, he turned and shouted. بجائے اس کے کہ وہ شمیم احمد کی درخواست اپنے دروازے کی دہلیز پر سنتے، تھریش ہولڈ کہتے ہیں دہلیز، گھر کی دہلیز پر سنتے، وہ مڑے اور انہوں نے اونچی آواز سے کہا. شاؤٹڈ چلائے ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم کہیں گے کہ اونچی آواز سے پکارا. عارف's مدر، عارف کی ماں. اب یہ آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں ان کے بیٹے کا نام کہ ان کا بیٹا تھا عارف. عارف کی ماں. آئی ایم گوئنگ آؤٹ، میں باہر جا رہا ہوں. آئی ول بی بیک سون، میں جلدی واپس آ جاؤں گا. اینڈ ہی اسٹارٹیڈ واکنگ ٹورڈز دا ماسک، اور انہوں نے مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیا. شمیم احمد فالوڈ ہیم سائلنٹلی، شمیم احمد بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا. دے وینٹ ٹو اے روم ایٹ ون اینڈ آف دا ماسک، وہ مسجد کے ایک کنارے پر واقع کمرے میں چلے گئے. اٹ واز ڈارک اینڈ یوزلی یوزڈ فار آفرنگ اسپیشل پریئرز ان سولیچیوڈ. وہ اندھیرا کمرہ تھا اور یوزلی اکثر اوقات استعمال کیا جاتا تھا خاص نمازیں، سولیچیوڈ ہوتا ہے تنہائی میں پڑھنے کے لیے. مولوی ابول وینٹ انٹو دا روم، مولوی ابول کمرے میں گئے. ہی پٹ اے میچ ٹو اے ڈرائی ٹویگ، انہوں نے ماچس کی تیلی ایک خشک لکڑی کے ساتھ ایک خشک لکڑی جلائی. اینڈ ود اٹ لٹ دا اردن لیمپ، اور اس کے ساتھ مٹی کا دیا جلایا. دا فلیم فلکرڈ فار اے وائل، فلکرڈ ہوتا ہے کپ کپانا. شعلہ کچھ دیر کے لیے کپ کپایا. دین بیکیم اسٹیڈی، پھر مستقل جلنے لگا. شمیم احمد واز ناؤ لکنگ نروسلی انٹو دا فلکرنگ فلیم. شمیم احمد اب نروسلی مین گھبراہٹ سے، فلکرنگ فلیم کپ کپاتے ہوئے شعلے میں دیکھ رہا تھا. ٹو پٹ ہم ایٹ ایز، اس کو پرسکون کرنے کے لیے. مولوی ابول سیڈ سافٹلی، مولوی ابول نے نرمی سے کہا. وٹ از اٹ سن، بیٹے یہ کیا بات ہے. شمیم احمد لوورڈ ہز آئیز، شمیم احمد نے اپنی آنکھیں نیچی کی. ہیزیٹیٹڈ فار اے مومنٹ، ایک لمحے کے لیے ہچکچایا. اینڈ دین ریپلائڈ، اور پھر جواب دیا. اف یو الاؤ می سر آئی ول بگن، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جناب میں بات شروع کروں. یس آف کورس سن، ہاں یقیناً بیٹے. وٹ از اٹ، یہ کیا ہے. ٹو انکریج دا یوتھ ہی پیٹڈ ہز بیک، نوجوان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے اس کی کمر کو تھپکا. شمیم فیلٹ ایٹ ایز، شمیم کچھ پرسکون ہو گیا. بٹ کوڈ ناٹ اوور کم ہز ایمبیرسمنٹ، لیکن اپنی شرمساری پر قابو نہ پا سکا. ایمبیرسمنٹ شرمسار ہونا. دین فائنلی مسٹرنگ اپ کریج، پھر آخر کار حوصلہ جمع کرتے ہوئے، مسٹر اپ ہوتا ہے جمع کرنا. ہی کلیئرڈ ہز تھروٹ، اس نے اپنا گلا صاف کیا. اینڈ بگین ان اے لو وائس، اور آہستہ آواز میں بات شروع کی. ایز اے میٹر آف فیکٹ، در حقیقت مائی مدر شوڈ ہیو ڈن دس، میری ماں کو یہ کرنا چاہیے تھا. بٹ شی از ناٹ ویل، لیکن وہ بیمار ہے، یعنی صحت مند نہیں ہے. دیٹ از وائی آئی ہیو کم، اسی وجہ سے میں آیا ہوں. ہی اسٹاپڈ، وہ رک گیا. یو ڈیڈ دا رائٹ تھنگ، تم نے بالکل ٹھیک کیا. مولوی ابول سیڈ افیکشنیٹلی، مولوی ابول نے محبت سے کہا. مائی ریکویسٹ از، میری درخواست یہ ہے. پلیز ایکسیپٹ می ایز یور سلیو، مہربانی کر کے مجھے اپنے غلام کے طور پر قبول کر لے. آئی مین، میرا مطلب ہے، یعنی اس نے یہاں بات چھوڑ دی، مزید وہ بات نہ کر سکا. ہی اسٹاپڈ ابرپٹلی، وہ ایک دم رک گیا. اسٹمبلنگ اوور دا ورڈز، اسٹمبلنگ ہوتا ہے لڑکھڑانا، لڑکھڑاتے ہوئے الفاظ پر وہ ایک دم رک گیا. مولوی ابول کوڈ ناٹ بلیو وٹ ہی ہیڈ جسٹ ہرڈ، مولوی ابول کو یقین نہ آیا جو ابھی انہوں نے سنا تھا. ٹو میک شیور، یقین کرنے کے لیے. ہی آسکڈ، انہوں نے پوچھا. وٹ از اٹ سن، بیٹے کے کیا ہے. آئی ڈونٹ کوائٹ انڈرسٹینڈ، میں بالکل سمجھا نہیں ہوں. یو وش می ٹو ایکسیپٹ یو ایز، تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں قبول کروں ایسے. یس سر، ایز یور سلیو، ہاں جناب، اپنے غلام کے طور پر. شمیم احمد بلرٹڈ آؤٹ ان ہیسٹ، شمیم احمد بلرٹڈ آؤٹ ہوتا ہے
ایک دم بول اٹھا جلدی سے. I mean میرا مطلب ہے if you have no objection اگر آپ کو اعتراض نہ ہو. I will send my mother with the marriage proposal تو میں اپنی ماں کو شادی کے پیغام کے ساتھ بھیجوں. It will be an honor یہ ایک بڑی عزت کی بات ہوگی سر to be your son آپ کا بیٹا بننا. In his excitement اپنے جوش میں fear and confusion خوف اور گھبراہٹ میں he did not see the tears which had silently rolled down مولوی ابو's cheeks. وہ آنسو نہ دیکھ سکا جو خاموشی سے مولوی ابول کے گالوں پر بہہ نکلے تھے. In that silence اس خاموشی میں time almost stood still for both of them وقت تقریباً دونوں کے لیے رک گیا تھا. They looked dazed وہ دونوں حیران نظر آ رہے تھے. مولوی ابول sighed and wiped the tears from his eyes مولوی ابول نے آہ بھری اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے. And his face اور اپنے چہرے سے with the loose end of his turban اپنی پگڑی کے کھلے حصے سے اپنے آنکھوں اور چہرے سے آنسو صاف کیے. In a quivering voice quivering کہتے ہیں کپ کپاتی ہوئی آواز میں he said انہوں نے کہا او اللہ اے اللہ daughters are your helpless creatures بیٹیاں آپ کی بے یار و مددگار مخلوق ہوتی ہیں. He caught hold of شمیم احمد's hand and added انہوں نے شمیم احمد کا ہاتھ پکڑا اور مزید کہا They are for marriage وہ شادی کے لیے ہوتی ہیں. You are my dear disciple تم میرے پیارے شاگرد ہو. Brother حافظ عبد الرحیم's son is also my son بھائی حافظ عبد الرحیم کے بیٹے میرے بھی بیٹے ہو. Come my son come آؤ میرے بیٹے آؤ. And he embraced شمیم احمد warmly اور انہوں نے شمیم احمد کو گرمجوشی سے گلے لگا لیا. Half an hour later آدھے گھنٹے بعد when he reached home جب وہ گھر پہنچے زیب نے پوچھا Where are you coming from with this wave of fragrance آپ اس خوشبو کی لہر سے کہاں سے آ رہے ہیں. مہرون looked up مہرون نے اوپر دیکھا. Before her father could answer اس سے پہلے کہ اس کے والد جواب دیتے she said وہ بولی Yes ابا ہاں ابا What a sweet perfume کتنی پیاری خوشبو ہے. The whole house is full of it سارا گھر اس سے بھر گیا ہے. Seeing him silent اسے خاموش دیکھ کر his wife went to him ان کی بیوی ان کے پاس گئی. What is it یہ کیا ہے she inquired softly اس نے نرمی سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے. مولوی ابو looked first towards his eldest daughter مولوی ابو نے سب سے پہلے اپنی سب سے بڑی بیٹی کی طرف دیکھا. Then towards the row of children who had appeared on the scene پھر بچوں کی قطار کی طرف دیکھا جو کہ وہاں نمودار ہو گئے تھے. They had all clustered around their sister وہ سب اپنے بہن کے گرد جمع تھے. cluster ہوتا ہے ہجوم میں جمع تھے. They looked disappointed وہ مایوس نظر آ رہے تھے for he had returned empty handed کیونکہ وہ خالی ہاتھ آ گئے تھے. They had to be pleased first پہلے انہیں خوش کرنا تھا. So he declared slowly اس لیے انہوں نے آہستہ سے آواز میں اعلان کیا Tonight آج رات all my children میرے سب بچے will get a special treat ایک خاص دعوت حاصل کریں گے. خاص دعوت ہوگی A little raw sugar with bread تھوڑی سی شکر روٹی کے ساتھ. This did the trick اس حربے نے کام کر دکھایا. Their faces immediately lit up with joy ان کے چہرے فوراً ہی خوشی سے چمک اٹھے. lit up میں چمک اٹھے. He then went to another part of the courtyard پھر وہ courtyard صحن کو کہتے ہیں صحن کے دوسرے حصے میں گئے and sat down on the matted bed matted bed چٹائی کو کہتے ہیں چٹائی پر بیٹھ گئے. Come here Arif's mother ادھر آؤ عارف کی ماں. مولوی ابول sounded excited مولوی ابول پرجوش نظر آ رہے تھے as he called out to his wife جیسے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی. He told her the whole incident انہوں نے اسے سارا واقعہ سنایا.
ایٹ فرسٹ زیب النساء ڈڈ ناٹ بلیو ہم، پہلے تو زیب النساء نے ان کی بات پر یقین نہ کیا، بٹ وین ہی ریپیٹڈ دا اسٹوری انڈر اوتھ، لیکن جب انہوں نے قسم کھا کر کہانی کو دہرایا، شی بگین ٹو کرائی، تو وہ رونے لگی۔ ڈونٹ کرائی زیبن، زیبن رو مت، ہی سیڈ سافٹلی، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ہی ریئرلی ایڈریسڈ ہر دیٹ وے، وہ کبھی کبھار اسے اس انداز میں بلایا کرتے تھے۔ بٹ ٹوڈے واز اے اسپیشل ڈے، لیکن آج خاص دن تھا۔ اللہ ڈڈ لسن ٹو آور پریئرس، اللہ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں۔ لیٹ اس بو آور ہیڈس ٹو ہم، آؤ اپنے سر اس کے آگے جھکا دیں۔ They were still lost in their newly acquired happiness when suddenly once again they heard a knock. ابھی وہ اپنی نئی حاصل ہونے والی خوشی میں کھوئے ہوئے تھے کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے دروازے پر دستک سنی۔ Before any of his children could rush and open the door، اس سے پہلے کہ اس کے بچوں میں سے کوئی بھاگ کر جاتا اور دروازہ کھولتا، مولوی ابول shouted، مولوی ابول نے پکارا، ویٹ لیٹ می سی، رکو مجھے دیکھنے دو۔ ہی وینٹ ٹو دا ڈور اینڈ اوپنڈ اٹ، وہ دروازے پر گئے، اسے کھولا۔ چودھری فتح داد واز اسٹینڈنگ دیئر، وہاں چودھری فتح داد کھڑے تھے۔ ریپڈ ان اے شال، ایک شال لپیٹے ہوئے۔ ہی وارملی کاٹ مولوی ابولز ہینڈ ایمبریسڈ ہم، انہوں نے گرم جوشی سے مولوی ابول کے ہاتھ پکڑا اور انہیں گلے لگا لیا۔ کنگریچولیشن سر، مبارک ہو جناب۔ ایٹ لاسٹ مائی ایفرٹس ہیو پرووڈ فروٹفل، آخر کار میری کوششیں رنگ لائیں۔ ہی سیڈ ان اے لو وائس، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ یس چودھری صاحب، ہاں چودھری صاحب۔ آئی ایم تھینکفل ٹو یو اینڈ گریٹفل ٹو آلمائٹی اللہ، میں آپ کا اور اللہ قادر مطلق کا بہت شکر گزار ہوں۔ تھینکفل بھی شکر گزار ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے گریٹفل کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ بہت احسان مند ہوں۔ شمیم از اے گڈ بوائے، شمیم ایک اچھا لڑکا ہے۔ سر جناب، پلیز ٹیک اے ڈیسیژن وداؤٹ ڈیلے، مہربانی کر کے دیر کیے بغیر فیصلہ کر لیں۔ ہو نوز وٹ مے ہیپن، کون جانتا ہے کیا ہو جائے۔ سیئنگ دیٹ، یہ کہتے ہوئے، ہی براٹ آؤٹ اے کاٹن بیگ فرام انڈر ہز شال اینڈ ہینڈڈ اٹ اوور ٹو مولوی ابول، انہوں نے اپنی شال کے نیچے سے ایک سوتی تھیلا نکالا اور مولوی ابول کے حوالے کر دیا۔ دس از اے ہمبل گفٹ، یہ ایک عاجزانہ تحفہ ہے۔ پلیز گیو اٹ ٹو مائی ڈاٹر آن مائی بیہاف، میری طرف سے مہربانی فرما کر میری بیٹی کو دے دیجیے، سیڈ چودھری فتح داد، چودھری فتح داد نے کہا۔ گریٹیفائڈ اینڈ آلموسٹ ڈیزڈ، شکر گزار اور تقریباً حیران، مولوی ابول وینٹ بیک ٹو ہز وائف، مولوی ابول واپس اپنی بیوی کے پاس گئے۔ ود اے تھمپنگ ہارٹ ہی اوپنڈ دا بیگ، دھڑکتے ہوئے دل یا زور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ انہوں نے تھیلا کھولا۔ ٹائڈ نیٹلی ان اے لارج سلکن کرچیف ور اے پیئر آف گولڈ پینڈنٹس، ایک بڑے ریشمی رومال میں بڑی صفائی سے بندھے ہوئے دو سونے کے جھمکے تھے۔ ود لارج شائننگ سٹونز، بڑے چمکدار پتھروں کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اینڈ ریپڈ ان اے 100 روپیز نوٹ، اور ایک 100 روپے کے نوٹ میں لپٹے ہوئے۔ A few days later the pre-marriage celebrations began، کچھ دنوں بعد شادی سے پہلے کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ مہر النساء was put in seclusion in a separate room till the auspicious day، مہر النساء کو ایک علیحدہ کمرے میں تنہائی میں، سیکلوژن ہوتا ہے تنہائی میں، آسپیشل مبارک دن تک بٹھا دیا گیا۔ Her hands and feet were covered with henna، اس کے ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگا دی گئی۔ The gay songs that usually accompany wedding ceremonies were not sung، gay mean شوخ، usually عام طور پر، accompany حصہ ہوتے ہیں، شوخ گانے جو کہ عام طور پر شادی کی تقریبات کا حصہ ہوتے ہیں نہ گائے گئے۔ For after all، کیونکہ آخر کار، this was مولوی ابول برکت's residence، یہ مولوی ابول برکت کی رہائش گاہ تھی۔ Music of any kind could not be allowed in his house، کسی قسم کی موسیقی بھی ان کے گھر میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ So the village girls simply sat in a circle around the shy bride،
گاؤں کی لڑکیاں شرمیلی دلہن کے گرد دائرے میں بیٹھ گئی اینڈ فار سیورل نائٹس اور کئی راتیں سینگ سانگز آف لو اینڈ فرینڈشپ گانے گاتی رہیں محبت اور دوستی کے فلاورز اینڈ دیئر فریگرینس پھولوں اور ان کی خوشبو کے اینڈ رومانٹک رینی سیزن اور رومانوی برسات کے موسم کے وچ ہیز اسپیشل سگنیفیکینس جن کی خاص اہمیت ہوتی ہے فار ینگ مین اینڈ ویمن ان دا رورل پنجاب کے دیہاتی علاقوں کے نوجوان مردوں اور عورتوں کے لیے. They also sang sweet songs of the excitement of union and the pangs of separation. انہوں نے سریلے گیت گائے یونین ملاپ کی جوش کے اور سپریشن ہوتا ہے جدائی کی تکلیف کے پینگز ہوتا ہے تکلیف. انہوں نے ملاپ کی پرجوش خوشی کے اور جدائی کی تکلیف کے گیت بھی گائے. On the other hand, دوسری طرف nobody could restrain شمیم احمد from celebrating his marriage any way he desired. کوئی بھی شمیم احمد کو اس کی شادی کی تقریبات جیسے وہ چاہتا تھا اس طرح منانے سے نہ روک سکا. So he came to marry Mehrun amidst fireworks with musicians playing gay tunes. وہ مہرون کو بیاہنے کے لیے پٹاخوں اور موسیقی کی شوق دھنوں کے درمیان آیا. That night اس رات after a lot of whispering بہت سی سرگوشیوں کے بعد in one corner of the house گھر کے ایک کونے میں many trunks were dragged out and opened. بہت سے ٹرنکس کھینچ کر لائے گئے اور کھولے گئے. The next morning اگلی صبح when the dowry was exhibited جب جہیز کی نمائش کی گئی in the courtyard صحن میں the entire village was stunned سارا کا سارا گاؤں حیران رہ گیا حیران رہ گیا by what it saw اس چیز سے جو انہوں نے دیکھا. People were not impressed much with the colorful clothes لوگ زیادہ متاثر نہیں تھے رنگین کپڑوں سے. For this was not unusual کیونکہ یہ غیر معمولی بات نہیں تھی. But the jewelry لیکن زیورات یہ ایکسکلیمیشن مارک ہے جس کا مطلب ہے کہ حیرانی ہو رہی تھی انہیں جیولری دیکھ کر کے یہ زیورات کہاں سے آئے. It was incredible یہ ناقابل یقین بات تھی. Some secretly believed کچھ رازدارانہ طور پر یہ یقین رکھتے تھے that مولوی ابول had special amulet کہ مولوی ابول کے پاس خاص تعویذ ہے whose charm جس کے اثر سے blessed him with sacred power ان کے پاس کوئی جادوئی راز کی طاقت آ جاتی ہے جادوئی طاقت آ جاتی ہے to get as much money as he desired from the angels اتنی رقم حاصل کرنے کے لیے فرشتوں کے ذریعے جتنی وہ چاہیں. In the crowd there was also a loud mouthed old hag اسی ہجوم میں ایک منہ پھٹ لاؤڈ ماؤتھ کہتے ہیں منہ پھٹ بڑھیا تھی who seemed to have other views جس کے کچھ اور ہی نظریات تھے. In a loud whisper ایک بڑی اونچی سرگوشی میں she pointed out اس نے اشارہ کیا یا بتایا that several suits in the dowry had once belonged to a woman who had died young بہت سے جوڑے جو جہیز میں ہیں وہ ایک اس نوجوان عورت کے ہیں جو جوانی میں مر گئی تھی. There were others اور جو دوسرے ہیں which had been part of زیب النساء's dowry وہ زیبن یعنی مہر النساء کی ماں کے جہیز کی ہیں. Even the bracelets and gold nose ring are hers یہاں تک کہ جو کنگن ہیں ہاتھوں کے اور نتھلی ناک کی وہ بھی اسی کی ہے. She added with conviction اس نے بڑے دعوے سے کہا. But the gold pendants لیکن سونے کے جھمکے یہاں کوشچن مارک ہے اس کے لیے اس کے پاس کوئی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہاں سے آئے. She raised her eyes and looked towards the heavens اس نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھا. heavens کا مراد یہاں سے مراد آسمان ہے. As if they were gift from here there جیسے کہ وہاں سے تحفہ آئے ہوں. After the ceremonies were over جب تقریبات ختم ہوئی مہرون was made to sit in a palanquin
مہرون کو ایک پالکی میں بٹھا دیا گیا، بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ، جو خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ اٹ واز کورڈ ود اے لارج سلکن کلوتھ، اس کو ایک بڑے ریشمی کپڑے سے ڈھانک دیا گیا، سو دیٹ دا برائڈ کوڈ گو ٹو دا برائڈ گرومز ہاؤس ان اسٹرکٹ پردہ، تاکہ دلہن دلہا کے گھر سخت پردے میں جائے۔ ایز ٹو اسٹرڈی ولیجرز کیریڈ اٹ اوے، جیسے دو صحت مند، اسٹرڈی ہوتا ہے صحت مند، گاؤں کے نوجوانوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا۔ مولوی ابول واکڈ اے فیو اسٹیپس ود اٹ، مولوی ابول اس کے ساتھ یعنی پالکی کے ساتھ کچھ قدم آگے چلے۔ ہی مسٹ ہیو کرائڈ سائلنٹلی، وہ ضرور آہستہ سے روئے ہوں گے، فار ہز آئیز اینڈ نوز ور ریڈ، کیونکہ ان کی آنکھیں اور ناک سرخ تھا، اینڈ ہی لکڈ پیل، اور وہ زرد نظر آ رہے تھے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہی لکڈ ایٹ پیس، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پرسکون بھی نظر آ رہے تھے۔ ایز ہی وینٹ بیک ٹو ہز ہاؤس، جیسے ہی وہ گھر واپس گئے، زیب النساء سڈنلی اپیئرڈ فرام بیہائنڈ دا ڈور، زیب النساء اچانک دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ شی ہیلڈ ہز ہینڈ اینڈ برسٹ انٹو ٹیئرز، اس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لک ایٹ دس ہاؤس، اس گھر کی طرف دیکھیں، شی سیڈ سوبنگ، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے، سوبنگ ہوتا ہے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، وداؤٹ مہرون، مہرون کے بغیر، ڈز ناٹ اٹ لک لائک اے گریو یارڈ، کیا یہ بالکل قبرستان نہیں لگ رہا ہے؟ مولوی ابول اسمائلڈ اینڈ کنسولڈ ہر، مولوی ابول نے مسکرائے اور اسے تسلی دی۔ ڈونٹ بی سلی زیبن، زیبن بے وقوف مت بنو۔ ہیز مہرون ٹیکن زبدہ آلسو ود ہر، واٹ اباؤٹ شمسن، کیا زیبن مہرون کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے؟ اور شمسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی ہماری دو بیٹیاں تو ہیں ہمارے پاس۔ سڈنلی ہی ریممبرڈ سم تھنگ، اچانک انہیں کچھ یاد آیا۔ عارف مدر، عارف کی ماں، ویئر از زبدہ، زبدہ کہاں ہے؟ ہی آسکڈ ان اے وسپر، انہوں نے آہستہ سے کہا، سرگوشی سے کہا۔ ان سائڈ کرائنگ، شی ریپلائڈ، اندر رو رہی ہے، اس نے جواب دیا۔ زبدہ، مولوی ابول کالڈ ہر، زبدہ، مولوی ابول نے اسے آواز دی۔ اے فیو منٹس لیٹر، کچھ لمحوں بعد، زبدہ کیم آؤٹ آف دا روم، زبدہ کمرے سے باہر آئی۔ شی لکڈ سیڈ، وہ افسردہ نظر آ رہی تھی۔ دیر ور لارج ڈارک پیچز آف ٹیئرز آن ہر نیو پنک ہیڈ کلوتھ، ہیڈ کلوتھ یہاں دوپٹہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کے بڑے نئے گلابی دوپٹے پر بڑے بڑے سیاہ آنسوؤں کے دھبے پڑ چکے تھے۔ دا مولوی سیڈ ٹو ہز وائف، مولوی نے اپنے بیوی سے کہا، عارف مدر، عارف کی ماں، ہیو یو نوٹسڈ، کیا تم نے دیکھا؟ ہی وسپرڈ، انہوں نے آہستہ سے کہا، دس زبدہ آف آورز ہیڈ سڈنلی گرون اپ، کہ یہ ہماری زبدہ اچانک بڑی ہو گئی ہے۔ دیر واز سائلنس فار اے وائل، ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دین مولوی ابول سیڈ، پھر مولوی ابول نے کہا، پرہیپس ٹو ری ایشور ہمسیلف، شاید اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے، مور دین ہز وائف، اپنی بیوی سے زیادہ، ڈونٹ وری، پریشان مت ہو، اللہ المائٹی از کائنڈ اینڈ بینیولینٹ، اللہ قادر مطلق، مہربان اور رحیم ہے۔ اٹ از اے سن ٹو لوز فیتھ، مایوسی گناہ ہے۔ اوبلیویس آف ہز سراؤنڈنگس، اوبلیویس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ارد گرد سے لاپرواہ ہونا، اپنی سراؤنڈنگ ارد گرد سے لاپرواہ ہوتے ہوئے یا نظر انداز کرتے ہوئے۔ مولوی ابول's مائنڈ واز ریسنگ ایلسویئر، مولوی ابول کا ذہن کسی اور طرف ہی دوڑ رہا تھا۔ ایز اف ان اے ٹرینس، جیسے کسی وجد کی حالت میں ہوں۔ ہی کالڈ شمسن، انہوں نے شمسن کو پکارا۔ سلولی ہز تھرڈ ڈاٹر کیم فارورڈ اینڈ بگین واکنگ ٹورڈز دیم، آہستہ آہستہ ان کی تیسری بیٹی بھی سامنے آئی اور ان کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ A few months after مہرون's marriage، مہرون کی شادی کے کچھ مہینوں بعد، A primary school for girls was opened in the village، لڑکیوں کا ایک پرائمری اسکول گاؤں میں کھل گیا۔ All these years، ان سارے سالوں میں، مولوی ابول had two main sources of inspiration، مولوی ابول کے پاس دو ہی ذرائع تھے تحریک کے، in which he had implicit faith، جن پر ان کا مکمل یقین تھا۔ The first one was Almighty اللہ، پہلی ذات اللہ قادر مطلق کی تھی، and after him، اور اس کے بعد چودھری فتح داد کی شخصیت۔ It was entirely Allah's benevolence،
یہ مکمل طور پر اللہ کی رحمت تھی. That sinners like مولوی ابول اور زیب النساء were still alive, کہ مولوی ابول اور زیب النساء جیسے گناہ گار ابھی تک زندہ تھے. And that all their children were living, اور یہ کہ ان کے سب بچے زندہ تھے. And مہرون had been married with such a splendor, اور مہرون کی اتنی شاندار طریقے سے شادی ہو گئی تھی. تو یہ ساری سٹوری تھی جو ہماری سوسائٹی کی ایک سٹوری ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ مولویز آر لو پیڈ پیپل آف آور سوسائٹی. وی نیور کیئر اباؤٹ دیئر فیملی لائف اینڈ دیئر وریز، سو وی شوڈ take care of their needs and we should pay them properly. So in this story we also get the lesson that dowry is a curse and many daughters of poor people remain unmarried due to this curse. So take lesson from this chapter and apply it in your society. You have to prepare the question from the exercise and the synonyms from this chapter. This is all about this chapter. Okay, Allah Hafiz.